بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ہلاکو خان کی موت کا کہ ہلاکو خان کس طرح مرا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گیا۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹی، دوسرے کی کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے وہ آہستہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ جب پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا، ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمبو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسرے صف پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ تمام سر آن کی آن میں گرنے لگے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ آہستہ سے بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے بھلا آج کون بچا سکتا ہے؟ 70 سے 100 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہیں۔ تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ اس نے بابا سے پوچھا، بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے، بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تم کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، پھر کچھ وقت کے بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسروں میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور وہ ذات مجھے بچا سکتی ہے۔ کیسے بچا سکتی ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے گرے ہوئے لیمو کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ لیمو کو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا بھٹک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بھٹک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو کو پتھروں میں کسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر مار دیا۔
لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز ہی کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم، رحم و کرم نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔